آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ہو رہی ہے دیر جس دعا کی قبولیت پر، ہو سکتا ہے اس پر صبر کے بعد اللہ نے قبولیت کا سوچا ہو تم پر، اور ایک دن تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کیا پتہ یہ تیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ جلد بازی میں وقت کی رفتار بھول جاتے ہیں ہم، یقین رکھیں تو اس کا مقرر کیا وقت ہمیں بہترین نوازنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ یہ آزمائش کچھ وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ تو پھر یہ مت سمجھو کہ یہ انتظار سزا ہے تمہاری۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھایا ہو۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو
اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، تب وہ تمہیں ایسی اندھے کی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ آج اگر صبر کا دن ہے تو کل اجر کا ہوگا، اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو، اور اگر دیری کا مطلب
انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ وہ عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقل اذیت سے بچا رہا ہے۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے خون کے پتلی تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔